والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ ہم لوگ مصطلح میں آج حدیث مصطلح کی دوسری تقسیم پڑھیں گے۔ ایک تقسیم تو ہم تک خبر کے پہنچنے کے اعتبار سے پڑھ لی ہے کہ ہم تک جو خبریں پہنچتی ہیں اس اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ بہت ساری سندوں سے پہنچیں گے یا چند سندوں سے پہنچیں گے۔ تو بہت ساری سندوں سے پہنچتی ہیں تو اس کو متواتر کہتے ہیں، اور اگر اس کی سندیں کم ہوتی ہیں تو اس کو آحاد کہتے ہیں۔ پھر آحاد کی قسمیں ہم نے پڑھ لی کہ اس میں 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہوں، تواتر سے کم ہوں تو وہ مشہور ہے۔ اگر 2 کم سے کم کسی طبقے میں ہوں تو وہ عزیز ہے، اور کسی طبقے میں اگر ایک ہی راوی ہے تو حدیث غریب ہے۔ اور اس کے بعد اس سلسلے میں مصنفات اور اس کی شرطیں اور تمام بحث پڑھ لی ہے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہم نے جو پڑھی تھی وہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے متواتر اور آحاد۔ آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ قوت اور ضعف کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو قوت اور ضعف کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ جس طرح سے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے 2 قسمیں تھیں، متواتر اور آحاد، اسی طرح سے قوت اور ضعف کے اعتبار سے بھی 2 ہی قسمیں ہیں، لیکن وہ مقبول اور مردود ہیں۔ دیکھیں، تقسیم خبر الآحاد بالنسبت الى قوت و ضعفہ۔ خبر آحاد کی تقسیم اس کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے۔ ينقسم خبر الآحاد، خبر آحاد منقسم ہوتی ہے مشہور و عزیز و غریب، چاہے وہ مشہور ہو، چاہے عزیز ہو، چاہے غریب ہو، بالنسبت الى قوت و ضعفہ، اپنے قوت اور ضعف کے اعتبار سے، الى قسمین، 2 قسموں پر۔ یعنی مشہور ہو، عزیز ہو، غریب ہو، وہ کبھی مقبول ہو سکتی ہے، کبھی مردود ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر اس میں مقبول کی شرطیں پائی گئیں تو مقبول، اگر مردود کی شرطیں پائی گئیں تو مردود ہوں گی۔ تو چاہے مشہور ہو، چاہے عزیز ہو، چاہے غریب ہو، ہر ایک مقبول اور مردود خبر ہو سکتی ہے۔ تقسیم خبر الآحاد بالنسبت الى قوت و ضعفہ، خبر آحاد کی تقسیم اس کے قوت اور ضعف کے اعتبار سے۔ ينقسم خبر الآحاد، خبر آحاد منقسم ہوتی ہے من مشہور و عزیز و غریب، مشہور، عزیز اور غریب سب، بالنسبت الى قوتہ و ضعفہ، اپنے قوت اور ضعف کے اعتبار سے، الى قسمین، 2 قسموں کی طرف، وہما، اور وہ دونوں یہ ہیں۔ الف مقبول، الف کیا ہے؟ مقبول۔ وہوا ما ترجح صدق المخبر به، اسے کہتے ہیں کہ جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح ہو، جس میں خبر دینے والے کی سچائی کا غلبہ ہو، یعنی راجح لگے، اس کا میلان زیادہ ہو۔ جیسے 2 پلڑے ہیں اور ایک پلڑے میں کوئی چیز رکھیں وہ زیادہ ہو جائے، دوسرے پلڑے میں کوئی چیز رکھیں تو وہ اوپر اٹھ جائے، تو زیادہ جو ہو اسی کو کہتے ہیں مائل ہو گیا پلڑا، یعنی یہ جھک گیا، مطلب یہ ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہے۔ تو جس میں سچائی کا وزن زیادہ ہو، جھوٹ کا امکان کم ہو، جس میں سچائی کا وزن زیادہ ہو اور جھوٹ کا امکان کم ہو۔ ہاں، رہتا ہے، جھوٹ کا بھی امکان رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سچائی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مقبول کہتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی ظن غالب کی بنیاد پر چیزوں کو لیا جاتا ہے۔ وہو ما ترجح صدق المخبر بھی، مقبول وہ ہے کہ جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح ہو، جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح ہو، جس میں خبر دینے والے کی سچائی کا پلڑا بھاری ہو۔ کہ حکم کیا ہے مقبول کا؟ مقبول کا حکم ہے وجوب الاحتجاج والعمل به، واجب ہے اس سے دلیل پکڑنا اور اس پر عمل کرنا، اس سے دلیل پکڑنا اور اس پر عمل کرنا دونوں واجب ہے۔ یعنی اس سے دلیل بھی پکڑ سکتے ہیں، اسی طرح سے اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی حکم آ گیا وہ ان شرطوں پر پورا اترا تو اس حکم پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اور مردود کہتے ہیں ما لم یترجح صدق المخبر به، کہ جس میں خبر دینے والے کی سچائی کا پلڑا راجح نہ ہو، جس میں خبر دینے والے کی سچائی کا پلڑا راجح نہ ہو، خبر دینے والے کی سچائی راجح طور پر نظر نہ آئے، راجح طور پر نظر نہ آئے، یعنی اس میں جھوٹ کا امکان یا تو زیادہ ہو یا کم از کم نصف کا معاملہ ہو، کہ ایک دم بالکل گمان نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ سچ ہو سکتی ہے خبر یا نہیں ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ہم مردود کہتے ہیں، کہ جس میں سچائی کا پلڑا بھاری نہیں ہے تو وہ خبر۔ تو مردود خبر کا کیا حکم ہے؟ حکم ہو، اس کا حکم ہے انہ لا یحتج به،
اس سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی. کوئی مردود حدیث ہے تو اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی ہے، اس سے دلیل نہیں لی جائے گی. ولا یجب العمل به، اور اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا، اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں سچائی کا پڑا واضح نہیں ہے. وَلِكُلِّ مِنَ الْمَقْبُولِ وَالْمَرْدُودِ اقسام، کہہ رہے ہیں کہ پھر مقبول اور مردود کی بہت ساری قسمیں ہیں. مقبول کی بہت ساری قسمیں، اسی طرح سے مردود کی بہت ساری قسمیں ہیں. وتفاصیل، اور تفصیلات ہیں. وَلِكُلِّ مِنَ الْمَقْبُولِ وَالْمَرْدُودِ اقسام وتفاصیل، اور ہر مقبول اور مردود کی بہت ساری قسمیں اور تفصیلات ہیں. سأذكرها في فصلين مستقلين انشاءاللہ، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دو مستقل فصلوں میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، دو مستقل فصلوں میں ذکر کریں گے. کہ الفصل الثانی، دوسری فصل کیا ہے؟ الخبر المقبول، خبر مقبول. خبر مقبول کسے کہتے ہیں؟ خبر مقبول کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد پھر خبر مردود کی فصل آئے گی. تو خبر مقبول کہتے ہیں المبحث الاول، اس میں پہلی بحث کیا ہے؟ اقسام المقبول، مقبول کی قسمیں کیا ہیں. خبر مقبول کسے کہتے ہیں وہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ خبر مقبول وہ جس میں سچائی کا پڑا زیادہ ہو لیکن بھاری ہو. لیکن اس کی کچھ قسمیں انہوں نے بتائے ہیں کہ کئی ساری قسمیں ہیں، پھر ہر ایک کی تفصیلات ہیں، تو قسمیں بتانے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ تقسیم المقبول الی معمول به وغیر معمول به، اس میں دو بحثیں کریں گے. ایک میں مقبول کی قسمیں ذکر کریں گے اور دوسری بحث کریں گے تو اس میں مقبول کی تقسیم کریں گے کہ کون سا مقبول ہے جس پر عمل کیا جائے گا، وغیر معمول به، اور کون ہے جس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک، پہلے ہم مقبول کی قسمیں دیکھتے ہیں. المبحث الاول اقسام المقبول، پہلی بحث ہے مقبول کی قسمیں. یقسم المقبول بالنسبة الى تفاوت مراتبه، مقبول کی تقسیم کی جاتی ہے اس کے مراتب کے فرق کے اعتبار سے. مقبول کی تقسیم کی جاتی ہے اس کے مراتب کے فرق کے اعتبار سے، یعنی مقبول ہے لیکن کسی میں سچائی کا پڑا بہت زیادہ بھاری ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کا مرتبہ زیادہ بلند ہے. اسی طرح سے کسی میں سچائی کا پڑا بھاری تو ہے لیکن بہت زیادہ بھاری نہیں ہے تو اس کا مرتبہ پہلے والے کے مقابلے تھوڑا کم ہوگا. تو جس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے اس کا کیا نام ہوگا، اسی طرح سے جس کا پلڑا تھوڑا کم بھاری ہے اس کا کیا نام ہوگا، یہ بحث کر رہے ہیں. یقسم المقبول بالنسبة الى تفاوت مراتبه، مقبول کی تقسیم کی جاتی ہے اس کے مرتبے کے فرق کے اعتبار سے الى قسمین رئیسیین، دو بنیادی قسموں میں اس کی تقسیم کی جاتی ہے. ہما، وہ دونوں ہیں، صحیح و حسن، صحیح اور حسن. جس کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہے وہ صحیح ہے اور جس کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہے وہ حسن ہے. وکل منہما یقسم الی قسمین، اور ان میں سے ہر ایک کی دو قسم ہوتی ہے، ان میں سے ہر ایک کی دو قسم ہوتی ہے. صحیح کی دو قسم ہوتی ہے اور حسن کی دو قسم ہوتی ہے. ہما لذاتہ ولغیرہ، اور یہ لذاتہ ولغیرہ ہے، یعنی صحیح لذاتہ صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ حسن لغیرہ، حسن لذاتہ حسن لغیرہ، یعنی اس طرح سے چار قسمیں ہو جاتی ہیں. فتقول اقسام المقبول فی النہایہ، تو کہہ رہے ہیں کہ مقبول کی قسمیں لوٹتی ہیں، تقول مانے لوٹتی ہیں، مقبول کی قسمیں لوٹتی ہیں فی النہایہ آخر کار، یعنی بالآخر، انجام کے طور پر آخر میں دیکھیں تو مقبول کی قسمیں لوٹ جاتی ہیں الی اربعۃ اقسام، چار قسموں کی طرف. یعنی خلاصہ کلام دیکھیں تو مقبول کی چار قسمیں ہو جاتی ہیں، مقبول کی چار قسمیں ہو جاتی ہیں. صحیح لذاتہ صحیح لغیرہ حسن لذاتہ حسن لغیرہ. ہی صحیح لذاتہ حسن لذاتہ صحیح لغیرہ حسن لغیرہ. وإلیک بحث هذه الأقسام تفصیلا، یعنی وإلیک بحث هذه الأقسام تفصیلا، اور آپ کو ان تمام قسموں کی تفصیل پیش کی جاتی ہے، اور آپ کو ان تمام قسموں کی تفصیل پیش کی جاتی ہے. ٹھیک، اب صحیح کسے کہتے ہیں، صحیح کی تعریف جان لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ حسن کی تعریف جانیں گے. جب حسن کی تعریف جان لیں گے تو اس کے بعد صحیح لغیری کی تعریف بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ضعیف کی تعریف جان لیں گے تو حسن لغیرہ کی تعریف معلوم ہو جائے گی. تو ایک ایک کی تعریف جاننے کے بعد دوسرے کی تعریف خود بخود معلوم ہو جائے گی. تو صحیح کسے کہتے ہیں یہ بات آگے شروع کر رہے ہیں. ٹھیک، اصل جو حدیث صحیح ہوتی ہے وہ صحیح لذات ہی ہے، لیکن وہ حدیث جو حسن ہوتی ہے بذات خود لیکن کئی ساری سندیں آ جاتی ہیں تو حسن مل کر کے وہ صحیح ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو صحیح لذاتی ہی نہیں کہا جاتا کیونکہ بذات خود وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں، لیکن دوسروں کا سپورٹ پا کر کے وہ صحیح ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے ان کو صحیح لغیر کہا جاتا ہے. اسی طرح سے حسن کوئی حدیث ہوتی ہے تو اس کو حسن کہا جاتا ہے، لیکن اگر
ضعف اس میں پایا جاتا ہے، اور کئی ساری حدیثیں ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، اگرچہ اکیلے وہ حدیث حسن درجے تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو بہت ساری مل کر کے اگر حسن بنتی ہیں تو اس کو حسن لغیری کہتے ہیں۔ یہ خلاصہ رہا، اس سے تفصیل سے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم صحیح کی تعریف پڑھنے جا رہے ہیں کہ صحیح کسے کہتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ مقبول کی قسموں میں سے سب سے پہلی قسم صحیح ہے۔ کہہ رہے تعریف، اس کی تعریف ہے لغتاً الصحیح ضد السقیم، کہہ رہے لغوی طور پر تو صحیح سقیم کا ضد ہے، صحیح سقیم کا ضد ہے۔ صحیح معنی صحت مند، سقیم معنی بیمار، تو صحیح کا مطلب ہے صحت مند، صحت مند ضد السقیم بیمار کے مخالف، بیمار کے الٹا۔ تو کہہ رہے حقیقت فی الاجسام، یہ جسموں میں تو حقیقت ہے، جسم صحت مند ہوتا ہے، جسم صحت مند اور تندرست ہوتا ہے۔ مجاز فی الحدیث وسائر المعانی، لیکن حدیث اور دیگر مفاہیم میں، حدیث اور اس کے علاوہ دیگر معنوں میں یہ مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے، حدیث اور دیگر معانی میں یہ مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے کہ حدیث تندرست اور بیمار کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے تو اس طرح سے وہ حدیث صحیح ہے، گویا کہ وہ تندرست ہے۔ جس طرح سے کوئی انسان ہو کہ اس کو کوئی بیماری نہ ہو تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے، اسی طرح سے کوئی حدیث ہے کہ جس کی روایت کرنے میں کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو یہ کہنے ہیں حقیقت فی الاجسام، یہ تندرستی تو جسموں میں حقیقی معنی میں استعمال ہوتی ہے، مجاز فی الحدیث، لیکن یہ تندرستی حدیث کے سلسلے میں مجازی طور پر استعمال ہوتی ہے۔ وسائر المعانی، اسی طرح سے دیگر مفاہیم میں بھی مجازی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کلمے کو۔ اصطلاحاً کریں اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف صحیح کی کیا ہے؟ کریں متصل سندہ بنقل العدل، جس کی سند متصل ہو، جس کی سند ملی ہوئی ہو، بنقل العدل الضابط، نقل کرنے کی وجہ سے ایسے شخص کے جو عادل ہو، عدل ہو، بنقل العدل، نقل کرنے کی وجہ سے ایسے شخص کے جو عادل ہو، سب کی تفسیر نیچے آئے گی کہ عادل کسے کہتے ہیں۔ الضابط، اور ضابط ہو، یاد کرنے والا ہو، عن مثلہ الی منتہا ہو، اپنے جیسے سے روایت کرے آخر تک، اپنے جیسے سے روایت کرے آخر تک، یعنی سند کا ہر شخص عادل ہو اور ہر شخص ضابط ہو۔ من غیر شذوذ ولا علت، نہ اس میں کوئی شذوذ پایا جاتا ہو اور نہ ہی کوئی علت پائی جاتی ہو، نہ اس میں کوئی شذوذ پایا جاتا ہو اور نہ ہی کوئی علت پائی جاتی ہو۔ تو گویا کہ اس میں 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ سند متصل ہو، نمبر 2 کہ جو لوگ روایت کریں وہ عدل ہوں، نمبر 3 ان کے اندر دوسری صفت کیا ہے کہ وہ ضابط ہوں، یاد کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد سند کی 2 چیزیں ہیں کہ اس میں کوئی شذوذ نہ پایا جاتا ہو، تفصیل آ رہی ہے نیچے، اسی طرح سے اس میں کوئی علت نہ پائی جا رہی ہو۔ یہ 5 چیزیں اگر کسی حدیث میں پائی جاتی ہیں تو گویا کہ وہ حدیث صحیح ہے، وہ حدیث صحیح ہے۔ یہاں پر یہ تعریف کی گئی، چاہے تو آپ اس تعریف کو یاد کر لیں، چاہے تو جو مشہور تعریف ہے جو حافظ ابن حجر نے کی ہے یا دیگر علماء کرام نے کی ہے، ما رواہ عدل تام الضبط متصل السند غیر معل ولا شاذ، یعنی 5 ایک ساتھ ایسی حدیث ما رواہ عدل تام الضبط متصل السند غیر معل ولا شاذ، یہ آسان ہے۔ ما رواہ عدل، جس کو روایت کرے عادل آدمی، تام الضبط، وہ یاد کرنے میں تام ہو، مکمل یاد کرنے والا ہو، متصل السند، اس حال میں کہ سند ملی ہوئی ہو، غیر معل، اس میں کوئی علت نہ پائی جاتی ہو، ولا شاذ، اور نہ ہی وہ شاذ ہو، ٹھیک۔ ما رواہ عدل تام الضبط متصل السند غیر معل ولا شاذ، یعنی 5 شرطیں آ جائیں تو چاہے آپ یہ تعریف یاد کر لیں اور چاہے جو کتاب میں لکھی ہوئی تعریف ہے، دونوں میں سے کوئی ایک تعریف ضرور آپ یاد کر لیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں شرح التعریف، تعریف کی شرح کیا ہے، یعنی کیا مطلب ہے اتصال سند کا، سند ملی ہوئی ہو، عادل روایت کرے، ضابط روایت کرے، ان سب کا مطلب کیا ہے۔ شرح التعریف، تعریف کی شرح کریں۔ اشتمل التعریف السابق على امور، یہ سابقہ تعریف مشتمل ہے کچھ چیزوں پر، یجب توفرها، جن کا پایا جانا واجب ہے، حتى يكون الحديث صحیحا، تاکہ حدیث صحیح ہو۔ کچھ چیزوں پر مشتمل ہے جن کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ حدیث صحیح ہو۔ وهذه الامور هي، اور یہ امور یہ ہیں، الف
پہلی چیز ہے اتصال السند، کہ سند ملی ہوئی ہو، سند ملی ہوئی ہو کیا مطلب ہے؟ معنی ہو، اس کا معنی ہے ان کل راوی من رواته، کہ اس کے راویوں میں سے ہر راوی قد اخذہ مباشرتاً، براہ راست حدیث کو حاصل کیا ہو، عمن فوقہ، اپنے اوپر والے سے، اپنے استاد سے، اس کے راویوں میں سے ہر شخص اپنے استاد سے براہ راست، اپنے اوپر والے سے براہ راست حدیث کو لیا ہو، من اول السند الى منتہا، شروع سند سے لے کر کے آخر سند تک، شروع سند سے لے کر کے آخر سند تک سب کا حال یہی ہو کہ سند ملی ہوئی ہو، بیچ میں ایسا نہ ہو کہ کوئی واسطہ ہو اور وہ واسطہ حذف ہو، جو اس کے اوپر والا ہے براہ راست اس سے نیچے والے نے اس سے روایت لی ہو، یعنی ہر نیچے والا اپنے اوپر والے سے براہ راست روایت لیا ہو۔ اتصال السند، سند کا متصل ہونا، معنی ہو، اس کا معنی ہے ان کل راوی من رواته، کہ اس سند کے راویوں میں سے ہر راوی نے قد اخذہ مباشرتاً، اس حدیث کو براہ راست لیا ہو، عمن فوقہ، اپنے اوپر والے سے، من اول السند الى منتہا، شروع سند سے لے کر کے آخر تک۔ اس کے بعد ہے عدالت الروات، عدل نے روایت کیا ہو، کیا مطلب ہے؟ اے ان کل راوی من رواته، مطلب یہ ہے کہ اس کے راویوں میں سے ہر راوی اتصف بکونہ، اس بات سے متصف ہو، یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہو کہ وہ ہو مسلمن، مسلمان، بالغن، بالغ، عاقلن، سمجھدار، عاقلن، سمجھدار، غیر فاسق، فاسق نہ ہو، فسق و فجور کرنے والا نہ ہو، وغیر مخروم المروتی، اور خلاف مروت کام کرنے والوں میں سے نہ ہو، خلاف مروت کام کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اور اس کی لمبی چوڑی تشریح ہے کہ خلاف مروت کام کون سے ہوتے ہیں، ان تمام خلاف مروت کاموں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہو، ٹھیک؟ تو اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اسی طرح سے فسق و فجور اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو، اور اس کی مروت کے خلاف کوئی چیز وہ کام نہ، وہ اپنا ایسا کوئی کام نہ کرتا ہو جسے خلاف مروت سمجھا جاتا ہو، ٹھیک؟ بس اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ بالغ اگر کوئی شخص نہیں ہے لیکن سمجھدار ہے تو اس کی حدیث لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی۔ راجع بات یہ ہے کہ اگر بالغ نہیں ہے لیکن اس کی روایت صحیح ہے، دیگر تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، تو اسی صورت میں اس کی بات لے لی جائے گی، لیکن کم از کم یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی کہ مسلمان ہو، سمجھدار ہو، فسق و فجور والا نہ ہو، اور خلاف مروت کام کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ تیسری چیز ہے ضبط الروات، ضبط روات، راویوں کا ضبط کیا ہے، یعنی تام ضبط کہا گیا کہ وہ مکمل طور سے یاد رکھنے والا ہو، تو کیا مطلب ہے؟ اے ان کل راوی من رواتی، کہ اس کے راویوں میں سے ہر راوی کانا تام الضبط، مکمل طور سے یاد رکھنے والا ہو، حدیث کو مکمل طور سے یاد رکھنے والا ہو، اما ضبط صدر، یا تو وہ ضبط صدر والا ہو، سینے میں یاد رکھنے والا ہو، یعنی زبانی طور پر یاد رکھنے والا ہو، او ضبط کتاب، یا لکھ کر کے یاد رکھنے والا ہو، یعنی اس کو محفوظ رکھنے والا ہو، چاہے وہ اپنے سینے میں محفوظ رکھے، چاہے وہ اپنی کتاب میں محفوظ رکھے۔ اگر کتاب سے روایت کر رہا ہے تو کتاب میں محفوظ ہونا ضروری ہے، اور اگر زبانی روایت کر رہا ہے تو زبانی طور پر اس کا حافظہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، کئی حدیثوں میں اس کی غلطیاں پکڑی گئی ہیں، تو اسی صورت میں اس آدمی کو تام الضبط سے نکال کر کے خفیف الضبط کے زمرے میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور اس کی حدیث کو صحیح نہیں مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز تھی عدم الشذوذ، کہ اس میں شذوذ نہ پایا جاتا ہو، حدیث شاذ نہ ہو، تو شاذ کسے کہتے ہیں؟ ای اللہ یکون الحدیث شاذا، عدم الشذوذ کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شاذ نہ ہو۔ شذوذ کسے کہتے ہیں؟ شذوذ کے معنی ہوتے ہیں اکیلا ہو جانا، سب سے الگ تھلگ ہو جانا۔ تو شذوذ کہہ رہے ہیں ہوا مخالفت الثقۃ لمن ہوا اوثق منہ، اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے حدیثوں میں، یعنی مصطلح حدیث میں، وہ یہ ہے کہ ثقہ مخالفت کر جائے لمن ہوا اوثق منہ، اس کی جو اس سے زیادہ ثقہ ہو، ثقہ ہو آدمی روایت کر رہا ہو لیکن مخالفت ان کی کر جائے جو اس سے زیادہ اوثق ہو۔ یہاں پر اتنا ہی ہے، لیکن ہے کہ اپنے سے اوثق کی مخالفت کرے یا اسی جیسے 10-20 اور ثقہ ہوں ان کی مخالفت کرے، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ہاں اسی سے غلطی ہوئی ہے، اگرچہ وہ آدمی خود ثقہ ہوتا ہے لیکن اس سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے اور وہ دیگر ثقات کے ہاں وہ غلطی نہیں پائی جاتی ہے، تو اسی صورت میں اس کو عدم الثقہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کو یعنی ثقہ نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو شذوذ کہا جاتا ہے۔
جاتا ہے تو یہ کہا عدم الشذوذ ہو تب وہ حدیث صحیح ہوگی. اگر شذوذ کسی حدیث میں پایا گیا تو اس حدیث کو صحیح تسلیم نہیں کیا جائے گا، اگرچہ ثقہ ہی اس کی روایت کرنے والا ہو لیکن وہاں پر اس نے اوثق کی مخالفت کی ہے، اسی طرح سے دیگر ثقات کی مخالفت کی ہے تو اس حدیث پر صحت کا حکم نہیں لگایا جاتا ہے. عدم العلہ اسی طرح سے کہا گیا کہ علت نہ پائی جاتی ہو، کیا مطلب ہے؟ ای اللہ یکون الحدیث معلولا، یعنی ہے کہ حدیث معلول نہ ہو، حدیث معلول نہ ہو. اب علت کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ علت بہت ہی مخفی چیز ہوتی ہے جسے بڑے بڑے ماہرین نہیں سمجھ پاتے ہیں. والعلت سبب غامض، علت یہ بہت ہی پوشیدہ سبب ہے، خفی جو مخفی ہوتا ہے، بہت ہی گنجلک اور مخفی سبب ہوتا ہے. یقدح فی صحت الحدیث، جو صحت حدیث میں قادح ہوتا ہے، جو صحت حدیث میں عیب لگاتا ہے، یعنی حدیث کے صحت کو ثابت نہیں ہونے دیتا ہے، حدیث کو صحیح نہیں ہونے دیتا ہے. مع ان الظاہر السلامت منہ، باوجود اس کے کہ ظاہری طور پر وہ حدیث اس سے صحیح سالم محسوس ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ ظاہری طور پر وہ حدیث صحیح سالم محسوس ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی حدیث ہے، کوئی آدمی روایت کرتا ہے اور اس حدیث کو وہ اپنے استاد سے سنے ہوئے ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اس حدیث کے اکثر چیزوں کو سنے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی ایک کلمہ بیچ میں آ جاتا ہے جسے ادراج کہتے ہیں، ٹھیک، تو عام طور پہ لوگ نہ سمجھ پائیں. دوسرے راوی اسی شیخ سے روایت کرتے ہیں، وہ کلمہ بھی روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کیا ہے، لیکن یہاں پر اس کے سلسلے میں اس کے جو ساتھی ہیں ان ساتھیوں میں سے کسی نے وہ کلمہ روایت نہیں کیا ہے. گویا کہ اس شہر میں جب وہ راوی گئے تھے تو اس شہر میں انہوں نے اس کلمے کو نہیں کہا تھا، پھر یہ روایت کر دیتا ہے. تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ ایک سبب ہے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس شخص میں گڑبڑی ہے اور اس کی حدیث مکمل طور سے صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری اس کی علت کی قسمیں جو آپ پڑھیں گے تو باریک سبب ہوتا ہے جسے ماہرین ہی سمجھ پاتے ہیں. یہاں تک کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم شخص تھے اور ان سے بھی کچھ حدیثیں نہیں سمجھ میں آتی تھیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جاتے تھے، پوچھتے تھے اور امام بخاری بتاتے تھے کہ اس میں یہ باریک علت ہے. اسی طرح سے امام مسلم کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بوسہ دے دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، اس لیے کہ انہوں نے وہ باریکی بتا دی حدیث کے سلسلے میں جو امام مسلم کو معلوم نہیں تھی. تو یہ بڑے بڑے ماہرین ہی عام طور پہ اس کو جان پاتے ہیں، اسی لیے اس کو علہ خفیہ کہا جاتا ہے کہ مخفی علت ہوتی ہے. تو اگر وہ علت سے پاک ہو، اسی طرح سے شذوذ سے پاک ہو، اور اسی طرح سے اس میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہوں کہ سند اس کی متصل ہو، اس کے راوی جو ہوں عدل ہوں، اسی طرح سے تام و ضبط ہو، تو حدیث صحیح ہوگی. ٹھیک، اس کی شرطیں وغیرہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.